توڑ کا ساتھی کیا ہے؟ وہ ہے بندے کے اعمال. کیا ہے؟ مجھے بولو. اب قرآن کی میں آیا مبارکہ سنانے لگا ہوں. آیت غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، آپ میری اصلاح کیجئے گا، میں برا نہیں مناؤں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا، اور جس کے نیکیاں کم ہو گئی، گناہ بڑھ گئے، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور تو کیا سمجھتا ہے ہاویہ کیا ہے؟ ارے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک سگریٹ کی آگ ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے ایک دم اچھل پڑتے ہیں. ارے سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے؟ یار قرآن بھی آیت ہے، آیت غلط ہو میں حوالہ دے رہا ہوں، میری اصلاح کرو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ کافروں کو نہیں خطاب ہو رہا، مسلمانوں کو ہو رہا ہے. آج ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مولوی صاحب نے میرے کان میں اذان پڑھ دی، میں تے چھالا ماردا جنت جاؤں گا، دوزخ سے تو مجھے سروکار ہی کوئی نہیں ہے. اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، میں ایک بڑی مشہور حدیث بخاری شریف میں بھی، مسلم میں، غالباً کافی ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث نقل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہمراہ ہے. سرکار کی سواری قبرستان کے قریب سے گزرتی ہے اور سواری اچھلنا شروع کر دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترتے ہیں اور قبرستان میں داخل ہوتے ہیں. دو قبروں کے درمیان جا کر جلوہ فروز ہوتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا ایک سبز شاخ لاؤ. لائی گئی، سرکار نے اس کو درمیان میں چیرا، ایک عیسائی قبر پر ایک عیسائی قبر پر رکھا. صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا. کیوں حضرت صاحب یہی حدیث ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، علماء کرام میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا میں غلط ہوں، خدا کی قسم میں آج کل اس مسئلے میں بڑا پھنسا ہوا ہوں، بہت پریشان ہوں کہ ہم اپنی عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، محفل میں آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں جناب جس نے یہ کیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. وہ کہنا منفی کی لوڑ جوا چھڈن دی، من کی لوڑ نمازاں پڑھن دی. یار مجھے یہ بتلاؤ یہ قبر مسلمانوں کی تھی یا کافروں کی تھی؟ تو مسلمان کی قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے. اور صحابہ کرام پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا معمولی باتوں کی وجہ، جن کہنے نا سی او کچھ نہیں ہوندا، معمولی گل ہے، معمولی گل ہے. فرمایا آج ان کے لیے عذاب کا باعث بنا ہوا ہے. فرمایا ان میں ایک بندہ چغلی سے باز نہیں آتا تھا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اور دوسرا بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا. آج کیا دونوں باتیں ہمارے میں نہیں پائی جا رہی؟ زبان کی تو کیفیت یہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہو
تو مادر پدر ہی آزاد. صرف دوستوں کو ہنسانے کے لیے کفریہ کلمات بھی بکنا پڑتے ہیں. بک جاتا ہے. کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی روزے کا مذاق اڑا رہا ہے, اور سارے کھل کھلا کے ہل رہے ہیں. یاد رکھو علماء کرام موجود ہیں, میں غلط ہوں میری اصلاح کرو. جو بندہ ارکان اسلام میں سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. ارے سرکار کی شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے, مسلمان کے لیے ہے. جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. یہ حدیثیں کون سنائے گا؟ الفرق بین الکفر والایمان یا الصلاۃ. ایمان اور کفر میں فرق نماز کا ہے. یہ کون حدیث سنائے گا؟ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں آج جتنے بھی یہاں موجود ہو, میں اگر یہ کہوں بھائی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کے خاندان میں گروپ بازی نہیں بنی ہوئی, تو شاید کوئی بھی ہاتھ نہ کھڑا کر سکے. بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا, بہن بھائی کو نہیں, باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا. کئی سال گزر گئے, اور اگر کوئی ادھر چلا گیا تو ادھر گیا, ساڑھے تو گیا بس. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں 3 دن سے زائد اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے. آج کئی سال گزر گئے, پرواہ ہی نہیں ہے. فرمایا جو 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے گا, فرمایا خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. اور جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے قطع تعلق کیے رکھا, ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا. آج ان حدیثوں پر کون عمل کرے گا یار؟ کون ہمیں بتلائے گا؟ آج ہم نے لوگوں کو میٹھی گولیاں دے دے کے حال ایسا کر دیا ہے. میں مسجد میں بیٹھا سچی بات کر رہا ہوں, میں جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں, پوچھتا ہوں یار یہاں پر لوگ زیادہ برائی کو کس میں پڑے ہیں تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا زور ڈالا جائے. لاہور کے اندر علاقے میں بیان کرنے گیا, میں نے کہا یار یہاں پر, کہنے لگا حافظ صاحب یہاں شراب اتنی پی جاتی ہے کہ مسجد کے سامنے بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, بس میلاد شریف کے جھنڈے ہلاؤ گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے. خدا را اگر ایسا ہی بات ہے تو میرے آقا کی ولادت کا مقصد تو ختم ہو گیا. ارے سرکار کی ولادت کا مقصد یہ تھا لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا جائے, برائیاں ختم کی جائیں, نیکی کی طرف ان کو لگایا جائے. آج ہمارے اندر یہ بہت بڑا ڈرا بیک آ گیا.